السلام علیکم جی جناب کل ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہی ہم نے وہ سمجھ لی کہ جیسے ہی ہم نے اسٹارٹ لیا تھا لیکن کچھ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے وہ ڈسکس نہیں کیا. تو جو ہمارا پریویس ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں. تو ہم انڈیکیٹر کی سیریز پڑھ رہے تھے. آپ کو انڈیکیٹر کا آئیڈیا دیا تھا کہ انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں وہ چارٹ میں اگر لگائے جائیں تو آپ پرائز کی موومنٹ کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ پرائز ابھی کدھر جا رہی ہے اور پہلے کہاں تھی اور فیوچر میں کہاں جائے گی. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. تو آج کا جو انڈیکیٹر ہے وہ RSI ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ ورلڈ میں سب سے زیادہ یوز ہونے والے دو ہی انڈیکیٹر ہیں, ایک اسٹوکیسٹک ہے اور ایک RSI ہے. یہ دونوں انڈیکیٹر جو ہے لیگنگ انڈیکیٹر ان کو کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ جو ٹریڈنگ میں آپ کو رزلٹ دے رہے ہوتے ہیں یہ فاسٹ دے رہے ہوتے ہیں. مطلب ٹرینڈ کو بدلنے سے پہلے ہی تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ ابھی مارکیٹ کہاں جائے گی. ٹھیک ہے, اب کیونکہ یہ فاسٹ ہیں, کیونکہ یہ جو ہے نا ان کا رزلٹ جو ہے وہ جلدی آتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں فاسٹ جو انڈیکیٹر ہوتے ہیں ان کو اگر آپ بہتر منی مینجمنٹ کے ساتھ اگر آپ اس کو ہینڈل نہ کریں تو آئی تھنک آپ کو کافی سارا لاس ہو سکتا ہے ان انڈیکیٹر کو یوز کر کے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان انڈیکیٹر کی امپورٹنس نہیں ہے. ظاہر ہے اگر یہ ان کی امپورٹنس نہ ہوتی تو جو اسٹوکیسٹک ہے اور RSI ہے یہ دونوں انڈیکیٹر, اب میں نے جیسے بتایا کہ ورلڈ میں سب سے زیادہ یوز یہی دو انڈیکیٹر ہو رہے ہیں. اب ان کا اگر کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہے تو یہ لوگ یوز کرتے ہیں اس کو, اسٹوکیسٹک کو اور RSI کو. اب ہمارا جو RSI اور اسٹوکیسٹک کو یوز کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے, ہم اس طریقے سے بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتے یا اس کو یوز نہیں کر پاتے جس طرح اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آج ہم بات کرتے ہیں RSI کے بارے میں کہ RSI ہے کیا چیز, RSI کس طرح ہماری ہیلپ کرتا ہے فاریکس ٹریڈنگ کے اندر ٹریڈ لگانے میں کہ ابھی مجھے ٹریڈ لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے. ٹھیک ہے, RSI جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ RSI ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس کو کہتے ہیں, ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس. جیسا کہ میں نے پچھلے ٹاپک میں آپ کو اسٹوکیسٹک کے بارے میں بتایا تھا کہ اسٹوکیسٹک کے اندر دو طرح کے لیول ہوتے ہیں, ایک 20 کا لیول ہوتا ہے اور ایک 80 کا لیول ہوتا ہے. اگر 20 کے لیول کو مارکیٹ جو ہے وہ کراس کر کے نیچے جاتی ہے, مطلب 20 19 18 17 مطلب یہ نیچے جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی اوور سولڈ ہو چکے, ابھی سیلر کا سیشن ختم ہو گئے, ابھی مارکیٹ میں کسی بھی ٹائم بائرز کی انٹری ہو جائے. پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر مارکیٹ 80 پہ جاتی ہے, 80 سے اوپر جاتی ہے, 81 82 83 مطلب 100 تک اگر چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ مارکیٹ ابھی اوور باٹ لیول پہ چلی گئی ہے, یعنی کہ اب بائی کا سیشن ختم, اب سیلر آنے والے ہیں مارکیٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے RSI یا ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس, اس میں 3 طرح کے لیول ہوتے ہیں. اس میں ہم نے 2 طرح کے لیول پڑھے تھے, ایک 20 اور 80 کا. اگر 20 سے کم جاتی ہے مارکیٹ تو ڈیٹ مین کے اوور سولڈ ہو گئی. اگر 80 سے اوپر جاتی ہے یا 80 81 جو بھی ہے, مطلب 80 سے اوپر جاتی ہے تو ڈیٹ مین کے ابھی اوور باٹ ہو گئی. اس کی اگر بات کریں تو اس میں 3 طرح کے لیول ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے 30 کا لیول, ایک ہوتا ہے 70 کا اور ایک ہے 50 کا. ٹھیک ہے, اب یہ 30 70 اور 50 اس میں اضافی جو خصوصیت ہے اسٹوکیسٹک کی نسبت کہ اس میں ایک لیول ایکسٹرا میں ملتا ہے 50 کا. دیکھیں اگر ہم اس کو چارٹ پہ اپلائی کریں تو اب جو موبائل کے اندر یا ویسے بھی جب آپ PC کے اندر یا کمپیوٹر کے اندر جب آپ ٹریڈ لگاتے ہو یا اگر آپ چارٹ کے اندر RSI لگاتے ہو تو اس میں آپ کو صرف اور صرف 2 لیول نظر آ رہے ہوتے ہیں, ایک 30 کا نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک 70 کا نظر آ رہا ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 50 کا لیول ہم کہاں سے لائیں. تو 50 کا لیول لانے کے لیے جیسے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے مجھ سے پوچھا تھا ابھی
کہ یہ جو آپ نے اور سولڈ اور باٹ اور نیوٹرل لکھا ہوا ہے یہ کیسے لکھا ہے اور 50 کا لیول ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم بات کریں 50 کے لیول کو ایڈ کرنے کی, تو جب بھی آپ آر ایس آئی کو چارٹ کے اندر اپلائی کرتے ہیں, چاہے آپ موبائل سے ٹریڈ کر رہے ہیں چاہے آپ کمپیوٹر سے کر رہے ہیں, جب بھی آر ایس آئی کا آپ انڈیکیٹر چارٹ کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو آپ جب اپلائی کریں گے تو آپ اس کی پراپرٹیز پہ جائیں, ایک 30 اور ایک 70 کا لیول آپ کو ملے گا. جب آپ اس کو کلک کر کے اس کو موڈیفائی کریں گے تو آپ کے سامنے ایک آپشن آئے گا کہ آپ اس کے اندر کوئی بھی لیول آپ چوز کر لیں. مطلب آپ لیٹس سپوز 30 اور 70 کا تھا, ابھی تیسرا آپ 50 کا ایڈ کر سکتے ہیں. 30 کو آپ سولڈ کا نام دے دیں, 70 کو آپ اوور بوٹ کا نام دے دیں, اور 50 کا جو لیول ہوگا اس کو آپ نیوٹرل کا نام دے دیں. اب ہوتا کیا ہے اس آر ایس آئی کے اندر, لیٹس سپوز کہ مارکیٹ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے. دیکھیں آپ یہ جو لائنیں آپ کو میں نے لگا کے دی ہیں, اگر آپ چارٹ پہ جب بھی آپ آر ایس آئی لگاتے ہو فوریکس کے اندر تو آپ کو نا اس طرح کی لائنز وغیرہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ 50 کا لیول اپلائی کرتے ہیں تو یہ 3 طرح کی لائنیں آتی ہیں. اگر 50 کا لیول آپ اپلائی نہیں کرتے تو پھر 2 ہی 30 اور 70 ہی آپ کو نظر آ رہی ہے. دیکھیں مثال کے طور پر مارکیٹ جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی 50 کے لیول. ٹھیک ہے, 50 کے لیول سے یہ نیچے آئی یہاں تک, 30 کے لیول کو اس نے کراس کیا. یہاں پہ مطلب 30 کا لیول یعنی یہاں تک جو آر ایس آئی کی ریڈنگ آپ کو شو ہو رہی ہوگی 28 یا 27, آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ابھی تک اوور سولڈ نہیں, یعنی مارکیٹ کے اندر زیادہ سیلر نہیں آئے. پھر آپ دیکھتے ہو کہ اچانک یہاں سے مارکیٹ نے اوپر جانا شروع کر دیا. اب یہاں تک آئی مارکیٹ, پھر اس کے بعد نیچے سپورٹ بنایا اس نے, پھر اس کے بعد دوبارہ اوپر کی طرف چلی گئی. پھر اسی طرح کرتے جیسے یہاں پہ پہنچی تو آپ ریڈنگ دیکھو گے آر ایس آئی کے اندر تو وہ آپ کو 27 یا 26 یا 25 اس طرح کی ریڈنگ آپ کو دے گا. اس کا مطلب جب یہاں پہ مارکیٹ پہنچی تو ابھی اوور سولڈ ہو چکے ہیں, یعنی کہ مارکیٹ کے اندر سیلر کا سیشن اب ختم ہو گیا. ابھی مارکیٹ کے اندر کسی بھی ٹائم بائرز کی انٹری ہوگی, یعنی کہ اگر آپ لیٹس سپوز آپ نے ٹریڈ یہاں پہ لگائی ہوئی تھی, آپ نے یہاں پہ سیل کی ٹریڈ لگائی ہوئی تھی, اب آپ سیل کی ٹریڈ لگا کے آپ ویٹ کرتے ہو کہ مارکیٹ کب اوور سولڈ ہوگی اور کب میں یہاں سے نکل جاؤں. آپ دیکھتے ہو کہ مارکیٹ نے پہلے ٹرینڈ کو بدلنا شروع کیا, تھوڑا سا اس کے اندر بوکٹ آئی چینج کیا. جب بھی وہ اوور سولڈ پہ پہنچے گی مارکیٹ تو آپ بنا ویٹ کیے ہوئے بنا کچھ آپ سوچے سمجھے آپ نے اپنی ٹریڈ کو کلوز کر دینا. کیوں کلوز کر دینا ہے؟ کیونکہ یہ اوور سولڈ لیول ہے, یہ یہاں پہ کبھی بھی مارکیٹ اپنی انٹری بدل دے گی. یعنی یہاں تک مارکیٹ اگر نیچے آئی ہے تو ڈیٹ مین کسی بھی ٹائم بائرز آ جائیں گے, سیلر اب ختم ہو چکی ہے, اب مارکیٹ کے اندر بائرز کی انٹری ہونے لگی. جب یہاں پہ مارکیٹ پہنچی تو ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کا جو نا یہاں پہ سیلر یا سپلائی کا سیشن ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, سپلائی اینڈ ہو گئی. اب یہاں پہ ڈیمانڈ یا بائرز کا سیشن شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, یہاں سے مارکیٹ اوپر گئی اس طرح کرتے کرتے 50 کے لیول کو تک آ گئی. اب جب 50 کے لیول کو آئے گی تو یہاں پہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں یا مارکیٹ نیچے مڑ کر آ سکتی ہے یا مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے. لیٹس سپوز آپ نے یہاں تک آپ نے ٹریڈ لگائی ہوئی ہے, یہاں سے آپ نے اوور سولڈ لیول سے آپ نے فوریکس کے اندر آپ نے یا مارکیٹ کے اندر ٹریڈ لگائی ہوئی ہے, بائی کی انٹری لگائی ہوئی ہے. جب آپ بائی کی انٹری لگاؤ گے, اگر لیٹس سپوز یہاں سے بائی کی انٹری لگائی تھی, بائی کی انٹری لگاتے جیسے ہی مارکیٹ 50 کے لیول کو پہنچے گی تو آپ نے ڈیفرنٹ ٹائم فریم کو آبزرو کرنا ہے. مطلب چارٹ میں سے آپ 15 منٹ والا, گھنٹے والا, 5 منٹ والا اور 4 گھنٹے والا, یہ جو چارٹ ٹائم فریم ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. ان ٹائم فریم کو آپ نے دیکھنا ہے جب 50 کے لیول پہ پہنچے. اگر ان ٹائم فریم پہ کسی نہ کسی ٹائم فریم پہ اگر آپ کو کوئی بھی ریورسل کینڈل مل جاتی ہے, لیٹس سپوز کسی بھی ٹائم فریم میں آپ نے کھولا تو وہاں پہ ہینگنگ مین بنا ہوا ہے, یعنی 15 منٹ والا کھولا تو اس کے اندر ہینگنگ مین بنا ہوا ہے. آپ ٹریڈ جو کر رہے وہ 1 گھنٹے والے چارٹ کے اندر کر رہے ہیں.
مارکیٹ 50 کے لیول کو پہنچی. آپ نے 15 منٹ والا جو چارٹ ہے اس کو دیکھا تو وہاں پہ ہینگنگ مین بن رہا تھا 50 کے لیول کو پہنچی. اس کا مطلب ابھی یہاں سے مارکیٹ دوبارہ مڑنے کے چکر میں, یعنی یہاں تک بائرز کا سیشن ختم ہو گیا, اب مارکیٹ دوبارہ سیل کی طرف جانے والی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, 50 کے لیول کو جب تک وہ کراس نہیں کرتی, جب تک وہ 50 کے لیول پر رہتی ہے, اگر آپ کو اس طرح کا ریورسل سائن مل جاتا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اپنی ٹریڈ کو فوراً کلوز کر دیں. آپ ویٹ نہ کریں گے ابھی مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ریورسل سائن نہیں ملتا, آپ کو ایک بلش ٹرینڈ کی ایک مکمل ایک کینڈل جیسے مارو بوزو یا کوئی بھی مکمل ایک کینڈل آپ کو مل جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی مارکیٹ کے اوپر جانے کے چانسز اور ہیں, مارکیٹ جا سکتی ہے. جب آپ نے لیٹس سپوز وہاں پہ آپ کو جو 15 منٹ اور 5 منٹ یا 1 گھنٹے کا یا 4 گھنٹے کا وہاں پہ آپ کو ریورسل سائن نہیں ملا, آپ چاہتے ہو کہ جی اب مجھے ریورسل سائن تو نہیں ملا, اب مارکیٹ کو جانے دیتے ہیں. اب جانے دیا آپ نے مارکیٹ کو, مارکیٹ تھوڑا سا, یہ نہیں کہ مارکیٹ جو ہے نا مکمل طور پر اوپر چلی جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. مارکیٹ تھوڑا سا اوپر جائے گی, تھوڑا سا ریورس نیچے آئے گی, پھر اسی طرح پھر ریورس ہوگی, پھر اس کے بعد ایک دم اوپر چلی جائے گی. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جب یہ 70 سے اوپر جائے گی, مطلب 71, 72, 73, 74 یا 75 اس لیول تک جاتی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ اوور بوٹ ہو چکی ہے, جہاں پہ اب بائرز کا سیشن ختم ہو چکا ہے. اگر آپ نے ٹریڈ یہاں سے لگائی ہوئی ہے یا یہاں سے لگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو جب بھی اوور بوٹ لیول پہ پہنچتی ہے تو آپ اپنی ٹریڈ کو کلوز کر دو کہ کبھی نہ کبھی مارکیٹ نیچے آئے. بات سمجھ آئیے. پھر اس کے بعد مارکیٹ نے دوبارہ ریورس ہونا شروع کیا اور دوبارہ جو ہے نا 27 یا 28 کے لیول کو پائے. اب یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا, جو بہت کم ٹریڈرز کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا رجحان کیسا ہوتا ہے, مارکیٹ کیسے اوپر جاتی ہے. دیکھیں ایک ٹیکنیک آپ کو بتا رہا ہوں, اپنی ایک اسٹریٹجی آپ کو بتا رہا ہوں. جب بھی مارکیٹ 50 کے لیول تک پہنچے, یعنی یہ جو 50 کا لیول ہے, آپ نے لاسٹ ٹائم مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کون سی اسٹریٹجی یوز کر رہے ہیں, کہ آپ کو کتنا پروفٹ وغیرہ کیسے ارن کر رہے ہوتے ہو وغیرہ, آ رہا صحیح کی بات ہے. دیکھیں جب بھی مارکیٹ 50 کے لیول کو کراس کر کے تھوڑا سا اوپر جاتی ہے, اب آپ سمجھ جاؤ کہ ڈیفینیٹلی بائی کی انٹری ہونے والی ہے. بات سمجھ آئیے. 50 کے لیول کو اگر لیٹس سپوز 55, 56 کی ریڈنگ آپ کو شو ہو رہی ہے RSI کے اندر, اس کا مطلب کہ مارکیٹ پوری طرح تیار ہے اوپر جانے کے لیے, بائر سیکشن میں جانے کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ کو بتاتا جاؤں, جب تک مارکیٹ 50 کے لیول کو نہیں پہنچتی تب تک آپ چارٹ پہ آبزرو کرو گے کینڈل چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی, مطلب اتنے بائر یا اتنے سیلر نہیں ہیں. جیسے 50 کے لیول کو کراس کرے گی آپ دیکھو گے کہ کینڈل جو ہوں گی وہ بڑی بڑی بنے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ 50 اب مثال کے طور پر آپ نے بائی کی انٹری لگائی ہوئی تھی, 50 کے لیول کو پہنچی تو ایک دم سے وہ اوپر کی طرف جائے گی. اسی طرح اگر سیلر سیکشن پہ ہے تو 50 کے لیول کو پہنچی تو جیسے تھوڑا سا نیچے آئے گی ایک دم سے نیچے آئے گی. بات سمجھ آئیے. 50 کے لیول کو جب کراس کرے گی اس کا مطلب کہ مارکیٹ پوری طرح اوپر کی طرف جائے گی, بڑی کینڈلز بنے گی. چاہے آپ 1 گھنٹے کا ٹائم فریم کھول کے دیکھیں, چاہے 15 منٹ کا, چاہے کسی بھی ٹائم فریم کو آپ کھول کے دیکھیں, جب بھی وہ 50 کے لیول کو کراس کرتی ہے تو مارکیٹ پوری طرح اوپر جانے کی تیاری کرتی ہے. اگر 50 کے لیول کو نیچے کی طرف وہ کراس کر کے جاتی ہے, مطلب 47 48 تک جاتی ہے, اس کا مطلب اب مارکیٹ ٹوٹل نیچے آئی. اور سمجھ آئیے جی. یہ RSI کا سیشن تھا جی. RSI کے بارے میں اگر کوئی بھی کوشچن ہوا تو مجھ سے پوچھ لیجیے.